نحمدک یا من شرح صدورنا والصلاة والسلام علی نبینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تمام میرے ویور کو السلام علیکم۔ آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پھر گفتگو کر رہے ہیں۔ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی، لیکن اس میں ایک ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اولیاء کرام کے توسل سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے تصدق میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر تعداد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ اور نستعین میں استعانت جو ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے اس کا معنی کیا ہے۔ تو استعانت اولیاء، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ خالق اکبر جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس قرآن کی آیا مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ میرا اللہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى یہ فرما کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم نیکی میں، پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیا کے ضمن میں جو ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے طلبگار ہوتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن کام ہے۔ اور خالق اکبر جل وعلا خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، وسیلہ لے کر آؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم اولیاء کرام جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے، اس کے مقربین ہیں، ان کے توسل سے ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کریں گے تو ہماری دعا اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ برخلاف اس بات کے کہ جو کفار مشرکین بتوں کا سہارا، بتوں کا توسل، بتوں کی منتیں اور نظر نیاز ان کی کرتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان کام کر رہے ہیں یہ بھی انہی کی مثل ہے، حالانکہ وہ ان بتوں کو جو من دون اللہ ہیں، من دون اللہ اور اولیاء اللہ میں فرق ہے۔ من دون اللہ سے مراد وہ بت ہیں جن کی عبادت پرستش کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں، لیکن اولیاء اللہ کی کوئی بھی پرستش نہیں کرتا، اولیاء کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا۔ اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی، اپنا حمایتی
اور ان کے توسل سے کہ یہ بارگاہ خداوندی کے مقربین ہیں، ان کے توسل سے دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان کی کوئی مسلمان عبادت نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی پرستش کرتا ہے، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی عبادت کرے، ہمیں کوئی پوجے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ جو مزارات اولیاء پہ جانا ہے یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس مسجد اقصی کے اردا گرد برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں انبیاء کبار ان کی قبور ہیں، مزارات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی قبروں کی زیارت کرنا یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اور پھر حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے میری تربت انور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا، مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ قبور انبیاء ہوں یا قبور اولیاء ہوں، ان کی زیارت کرنا یہ تو سنت سے اور نبی پاک سرکار کے فرمان سے ثابت ہے۔ اب فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس ضمن میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی جنگل میں ہو جہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں، اسے کوئی نظر نہیں آ رہا اور اسے کوئی مصیبت آن پڑی ہے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہاں کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہاں پہ آواز لگاؤ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یعنی یہ بات کرو اور بلند آواز سے کہو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو خالق اکبر جل وعلا اپنے رجال الغیب جو ہیں، جو اس کے بندے کچھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو ویرانے ہیں، جنگلات ہیں، ریگستان ہیں، وہ اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ صالح جنات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خالق اکبر جل وعلا ان میں سے کوئی بھیج دے گا جو رجال الغیب ہیں، وہ تمہاری آ کے مدد کر دے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اگر یہ شرک یا کفر یا بدعت ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کو، کفر کو اور بدعت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ کفر و شرک اور بدعات کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اس کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس طرح کہو یا عباد اللہ اعینونی۔ تو میرے بھائیوں ایک دوسری حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی کی سواری گم ہو جائے جنگل میں، ریگستان میں، تو اسے کوئی پکڑنے والا یا اس کے ساتھ کوئی حمایتی نہ ہو جو اس کی مدد کرے، تو وہ اس طرح کہے اے روکنے والو اسے روک لو، اے روکنے والو اسے روک لو، اے روکنے والو اسے روک لو۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ
اپنے رجال الغیب میں سے کسی کو بھیجے گا اور اس کو سواری کو روک دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ان سے استمداد یہ جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، یہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور خالق اکبر جل وعلا، ہم پچھلے درس میں بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ امداد کرنے میں مستقل بذات ہے، لیکن یہ جتنے بھی ہیں، وہ کوئی نبی ہو، وہ کوئی ولی ہو، وہ کوئی جن ہو، وہ کوئی مالک ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کی دی ہوئی طاقت جو ہے اس سے مدد کرتے ہیں، وہ مستقل بذات نہیں ہے۔ وہ مدد کرنے میں بھی محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ امداد کرتے ہیں، خود بخود امداد نہیں کرتے۔ تو مزارات اولیاء پہ جانا، قبور پہ جانا، یہ تو سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے جاتے، شہدائے بدر کی قبور پہ بھی تشریف لے جاتے، تو ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت فرماتے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس مزار پہ جائیں وہاں جا کے تو ایصال ثواب کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کے اپنی حاجت اپنے اللہ سے مانگیں، ان سے نہیں، مزار والوں سے نہیں، مزار والوں کے توسل سے، مزار والوں کے وسیلے سے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ لیکن وسیلہ کس کا؟ اس کے دوست کا، اس کے ولی کا، جو اولیاء کرام ہیں، جن کو خالق اکبر جل وعلا فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء کو نہ دنیا میں کوئی غم اور خوف ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی ڈر اور خوف ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک ولی جو ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرو، وہاں سے مانگو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے مقربین کے وسیلے سے مانگی ہوئی حاجت جو ہے وہ تمہیں پہنچائے گا، تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو شریعت مطہرہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے، ہم شریعت مطہرہ کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے اگر مزارات پہ جاتے ہیں تو شریعت کے مطابق وہاں حاضری دیں، اگر اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ملفوظات سنیں۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا۔ اللہ کے ولی کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ اگر کسی مزار پہ آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے ایسا جو وہاں پہ گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، یا کوئی اور ہے، تو وہ اللہ کا برگزیدہ ہے، عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں اس نے اتنا وقت صرف کیا ہے، اب وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور خود خالق اکبر جل وعلا نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ دیکھنے میں ہاتھ تو بندے کے ہیں، لیکن قوت بطش جو ہے، پکڑنے کی جو طاقت ہے، وہ میرے اللہ کی ہے۔ دیکھنے میں آنکھیں تو بندے کی ہیں، لیکن قوت بصارت جو ہے، دیکھنے کی جو قوت ہے، وہ میرے اللہ کی ہے۔ دیکھنے میں زبان بندے کی ہے، لیکن قوت گویائی میرے اللہ کی ہے۔ دیکھنے میں پاؤں تو بندے کے ہیں، لیکن چلنے کی جو قوت ہے وہ میرے اللہ کی ہے۔ دیکھنے میں کان بندے کے ہیں، لیکن قوت سماعت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تبھی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں
سنا تھا کہ یہ روئے زمین اولیاء کے لیے 2.5 قدم ہے۔ میں نے ایک ولی کے حالات پڑھے، وہ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 قدم ہے، میں نے تو 1 قدم اٹھایا، جب دوسرا اٹھانے کا ارادہ کیا تو زمین ختم ہو گئی، بس اتنی سی زمین ہے۔ پتہ چلا کہ اولیاء کرام کے جو چلنے کی جو ان کے پاس جو پاور اور طاقت ہے وہ قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو پکڑنے کی پاور ہے وہ اللہ کی ہے، سننے کی پاور اللہ کی ہے، دیکھنے کی پاور اللہ کی ہے۔ تبھی تو حضور غوث الاعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جامان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ رہا کس طرح ہوں، کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جامان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے میں اس طرح سب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اولیاء کرام کی نظر ہے، یہ نگاہ ولایت ہے، اور یہ نگاہ ولایت کہاں سے ملی ہے؟ یہ فیضان نبوت ہے، یہ فیضان نبوت ہے۔ خالق اکبر جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب کا فیضان ان کو عطا فرمایا ہے، تب جا کے یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ یا تقرب الیہ بالنوافل، کہ نوافل کے ذریعے اگر کوئی اس مقام پہ پہنچا ہے اس کے پاس بیٹھو، اس کے ملفوظات سنو، اور جس طرح اس نے زندگی بسر کی ہے آسن زندگی اور اچھے طریقے سے منہیات سے دور رہتے ہوئے، اوامر کے قریب جاتے ہوئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر عمل کرتے ہوئے جو اس نے زندگی بسر کی ہے، تم بھی اس طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اولیاء کرام کی زندگی کا سبق ہے آپ کو، اور ان سے استعانت اس بات میں کرو، ان سے پوچھو کہ اے تو اللہ کا دوست کیسے بنا، ہماری بھی امداد کر اس معاملے میں، ہمیں بھی وہ رستہ دکھا، ہمیں وہ راہ دکھا، ہمیں وہ رستہ بتا جس پر تو چل کے اس مقام پہ پہنچا ہے۔ یہ بھی استعانت ہے، یہ بھی استمداد ہے، اس سے یہ تعاون مانگو کہ اے اللہ کے بندے ہمیں بھی بتا کہ تیرے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تیرا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تیرے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، تیرا ذکر الہی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے طریقے کو جان کر اس پر عمل کر کے تم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ۔ یہ بھی استعانت ہے۔ لیکن ہم وہاں صرف جاتے ہیں اس لیے کہ پتر امریکہ میں سیٹل نہیں ہو رہا، پتر کو بھیجا تھا یورپ لیکن ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہوا، اس کے لیے دعا کروائیں گے، بس ہمارا کام یہی ہے۔ بیٹے کا کاروبار چل نہیں رہا، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ بھائیوں اس لیے جاؤ، یہ سوچ کر جاؤ اور یہ دل میں یقین رکھ کے جاؤ کہ وہاں پہ جو اللہ کے بندے ہیں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبِ قلندرانہ۔ وہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان کی نظر کا یہ کمال ہے کہ وہ نظر سے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، وہ نظر سے دلوں کو پھیرتے ہیں، ان کے پاس یہ کمال ہے، ان کی نظر میں یہ کمال ہے، اور وہ توحید کی مے پلاتے ہیں، توحید کی جو مے، جو شراب ہے، شراب طہور، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عشق اور مستی کی جو شراب ہے وہ پلاتے ہیں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی مے پیالوں سے نہیں، ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جن کی نظر میں یہ کمال ہے ان کے پاس بیٹھو، ان سے ملفوظات سنو ان کے، اور وہ اللہ کے مقربین ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، یاد خدا میں تم مشغول ہو جاؤ گے، وہ اپنی نگاہ سے تمہارے دلوں کو پھیر دیں گے۔ ان کے پاس بیٹھو، یہ استعانت ہے ان کی طرف سے بندے کی، جو دربار پہ گیا ہے، جو مزار پہ گیا ہے، وہاں جا کے یہ کام کرو۔ باقی ہم اور لغویات میں پڑے رہتے ہیں، کوئی لنگر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی لنگر بھی کھانا چاہیے، ان کے لنگر میں بھی نور ہوتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ صرف لنگر ہی کھائیں اور کچھ نہ کریں۔ نہیں، صاحب مزار جو ہے، جس کا اس کے ساتھ رابطہ ہے، اس سے ملنے کی کوشش کرو، اس سے پوچھو بھائی بتا ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز جو ہیں وہ دنیا میں محو ہو کے گزر رہے ہیں، ہم کس طرح یاد الہی کی طرف آئیں، ہم کس طرح اللہ کے نیک بندے بنیں۔
ہمیں وہ رستہ دکھا، ہمیں وہ طریقہ بتا، یہ کام کرو، یہ بھی استعانت ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہوئی کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے فرشتے، اس کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء جو ہیں وہ استعانت کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سن رکھا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس علمی سلسلے میں، درس قرآن کے سلسلے میں جو میرے بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی احباب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔